بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید، اور بات کریں گے اس جرنیلی آپریشن کی جس کا نام میں نے تو یہ رکھا ہوا ہے رد العمران۔ یہ اتنی زور و شور سے انہوں نے کیا، میڈیا پورا کنٹرول میں کر لیا، عدالتیں تقریباً ان کے ہاتھ میں سوائے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے، اور سیاسی جماعتیں بھی ساری جو ہیں وہ پورا تعاون کریں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو رہا جتنی مجھے اس سے توقع کی جا رہی تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ بھائی اس کو 2-3 دن جیل میں ڈالیں گے تو یہ توبہ توبہ کر جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا۔ لیکن اب تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو ابھی تک اس میں کامیابی اس حد تک نہیں ہوئی۔ تو یہ اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کرنی ہے، تو میری ایک عمرانی سپورٹر سے جو ہے وہ فون پہ گفتگو بھی ہوئی، تو اس نے مجھے یہ جو ہے اس طرف آپ کہہ لیں کہ راغب کیا کہ بھائی میں تھوڑی سی تفصیلاً آپ سے بات کروں۔ تو ایک اردو کا محاورہ ہے، زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد۔ اب میرا خیال ہے آپ میں سے زیادہ تر کو تو اس کا مفہوم جو ہے وہ پتہ ہی ہوگا، تو خیر جب ہم گفتگو کریں گے تو یہ واضح بھی ہوتا جائے گا۔ تو یہ جو ہمارا جو پاکستان کا جو سیاسی اور جرنیلی منظر نامہ ہے، یہ اس کی عملی تصویر ہے۔ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ان کا جو یہ کاروبار ہے سیاست کا، یہ ایسے سپورٹرز کی جو ہے ان کی مدد سے چلتا ہے جن کی سوچ جو ہوتی ہے وہ زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد والی ہوتی ہے۔ اور یہی حال ہماری جو پاکستان کی سب سے بڑی جو مسلح سیاسی جماعت ہے اس کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن ان کے ہاں جو سپورٹرز ہیں نا، جن کو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں سپاہی، یعنی جو چھوٹے رینک کے جو لوگ ہوتے ہیں، میں جرنیلوں کی نہیں بات کر رہا، چھوٹے رینک کے میں لیفٹیننٹ اور یہ کپتان میجر یہ سارے بھی اس میں آتے ہیں، وہ اس سوچ کے مطابق نہیں کام کرتے، وہ اپنے افسروں کی جو ہدایات پر کام کرتے ہیں، اور کون سے افسر جو کہ ٹریننگ کے دوران ہی گل محمد بنا دیے جاتے ہیں۔ تو اس مسلح سیاسی جماعت کے جو گل محمد ہیں، یہ اپنی نوکری کے دوران ساری نوکری اسی فلسفے کے مطابق کام کرتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے اپنی اس پہ قائم رہنا ہے، زمین جنبد نہ جنبد گل محمد والی فلسفی پہ، اور ریٹائر ہونے کے بعد لحد میں اترنے تک یہ اسی جو ہے گل محمد بن کر یہ جو ہمارے فوجی افسران ہیں یہ کام کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں اس کو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہم پنجابی میں اس کے لیے جو ہے وہ جو محاورہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے کان چٹا، کہ جس طرح وہ زمین ہل بھی جائے تو گل محمد جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا، یہ ہمارے جو ایسے لوگ جو اپنا جو کالا کوا ہوتا ہے اس کو سفید ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں، جو انہوں نے بات کہہ دی پھر اس پہ غلط بھی ہو تو وہ جو ہے ڈٹے رہتے ہیں اور ڈھیٹ بن کر جو ہے اپنی بات جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، اینا دا کان جڑا ہے وہ چٹا ہی رہنا۔ تو عمران نیازی جو ہے یہ بھی ہماری سیاست کا گل محمد ہے، اور بھی بہت سارے ہیں لیکن ابھی آج چونکہ اس کی بات کرنی ہے، اور اس گل محمد نے کام کیا اس نے بہت سارے ان پڑھ لوگ تو تھے ہی، ان کے علاوہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بھی گل محمد بنا دیا، ان کی بھی سوچ اسی طرح منجمد ہو گئی ہوئی ہے کہ اب وہ ہٹتے ہی نہیں ہیں، جس چیز پہ وہ اڑ گئے ہوئے ہیں عمران نیازی کی صداقت اور امانت پر، وہ اس سے ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اور یہی چیز جو ہے عمران نیازی کی جو سیاسی اننگ ہے یہ ختم نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے، اور جو آپریشن رد العمران ہے اس کو بھی کامیابی جو نہیں مل رہی اس کی سبب یہی، وہ جو گل محمد بنا دیے نا عمران نیازی نے اپنی پارٹی میں بہت سارے، تو یہ ایک وجہ اس کی ہے۔ اور یہ جو عمران نیازی کے اس طرح کے چیلے ہیں ان کے لیے نا میں نے بھی اور بہت سارے اور لکھنے لکھانے والے وہ دولے شاہ کے چوہوں والا لقب جو ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور میں چونکہ اس سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے بہت پہلے یہ لکھا تھا، اور یہ جو شاہ دولہ کے چوہے ہوتے ہیں، جو لوگ تو گجرات یا اس کے گرد و نواح کے جو دوسرے علاقے رہتے ہیں انہوں نے تو عام طور پہ ان کو دیکھا ہوا ہے، اور گجرات میں یہ زیادہ پائے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ شاہ دولہ کا مزار ہے، اسی سے ان کی جو ہے نسبت ہے سب ان چوہوں کی۔ تو عمران نیازی والے جو چوہے ہیں یہ صرف گجرات میں نہیں ہیں، یہ پورے ملک میں ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ اوورسیز بھی ہیں، یہاں یو کے میں بہت سارے شاہ دولہ کے چوہے تو نہیں، عمرانی چوہے وہ موجود ہیں، امریکہ میں موجود ہیں، اس طرح سعودی عرب میں مجھے اتفاق ہوا تھا وہاں بھی کافی سارے جو ہے وہ مجھے ملے تھے، تو ہر جگہ یہ چوہے جو ہیں پھیل گئے ہوئے۔ اب یہ جو عمرانی چوہوں کی آبادی اتنی زیادہ پھیلی ہے، کمال تو ہے نا، لیکن اس کا کریڈٹ آپ صرف عمران نیازی کو نہیں دے سکتے، یہ سارا کمال ان کا ہے، وہ جو منصوبہ بندی جو ہے نا پنڈی والی فیکٹری، یہ ان کا کمال ہے، انہوں نے یہ جو چوہا سازی والا کام تھا اس میں عمران نیازی کے ساتھ
اتنا زیادہ تعاون کیا کہ اپنے سارے وسائل جو ہیں انہوں نے، جس طرح وہ جنگ میں ہوتا ہے نا کہ ہر چیز محاذ پہ لے جاتی ہے، انڈیا کے خلاف لڑنا ہوتا ہے، تو وہ سارے وسائل اس طرح انہوں نے یہ جو ملک کے اندر جنگ لڑی اور عمران نیازی کے چوہوں کی آبادی بڑھائی، اس میں استعمال کی۔ اور اب مسئلہ یہ بن گیا ہوا ہے کہ یہی جو انہوں نے چوہے بنائے تھے عمران نیازی کے لیے، اب ان کے لیے وہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ ایک جنگ جاری ہے۔ اور جو یہ اوورسیز چوہے ہیں، جو انہی نے ہیلپ آؤٹ کیا تھا پنڈی والوں نے، اب ان چوہوں نے پنڈی والے جو چوہا ساز ہیں ان کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں بڑے منصوبے بنائے جاتے ہیں کئی طرح کے کہ بھئی کسی طرح ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے، میڈیا کے ذریعے بھی اور ویسے بھی جتنے ان کے پاس ریاستی وسائل ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں اور سزائیں بھی دے رہے ہیں۔ اور جو مقامی چوہوں کی آبادی ہے پاکستان کی، وہ تو انہوں نے کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرول کر لیا، لیکن یہ جو اوورسیز والے چوہے ہیں یہ ان کے قابو میں نہیں آ رہے، کیونکہ یہاں پر ان کے اس طرح کے اختیارات نہیں ہیں، اور دوسرا یہ اس طرح ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ان کو نہ مالی مدد کی ضرورت ہے، یہ یہاں پر جو ہے سب کا اپنے جو ہے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں اور اتنے پیسے کماتے ہیں کہ ان کا گزر بسر ہو رہا ہے، اور جو وہ کام نہیں کرتے تو انہیں یہاں کی سرکار جو ہے وہ اتنا وظیفہ دے دیتی ہے کہ وہ مزے سے کھاتے پیتے ہیں، اس کے بعد جو فالتو ٹائم ہوتا ہے وہ عمران نیازی کی تو جو ہے چوہا سازی والی جو کمپین ہے اس میں وہ حصہ لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو پنڈی والے ہمارے جو بین الاقوامی چوہے ہیں وہ بڑے انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے پنڈی والوں کو، اور ان کی وردیاں جو ہیں وہ اس حد تک کتر دی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے چوہا کس طرح کپڑے کتر دیتا ہے، تو ان کی وردیاں اتنی کتر دی کہ بےچارے وہ نیم اریاں جو ہیں وہ جو یا ننگا کہہ لیں، ان کو بہت زیادہ جو ہے انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہوا پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں۔ اب اسی وجہ سے انہوں نے جو 2 اوورسیز چوہے تھے ان کو فوجی عدالت میں ان کا کورٹ مارشل کیا، حالانکہ وہ ان کے نہ قابو میں ہیں، باہر رہتے ہیں وہ، تو خواہ کی ایک کارروائی کی، مقصد ڈرانا تھا لوگوں کو۔ تو ان دونوں کو سزائیں دے دی ان چوہوں کو جو بین الاقوامی چوہے تھے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو پاکستان میں ہے نہیں، تو یہ چوہے جو ہے ان کی وردیوں میں اسی طرح جو ہے وہ موریاں جو ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ تو خیر بات میں نے شروع کی تھی زمین جنبد نہ جنبد والے گل محمد سے، تو اسی کی طرف واپس آتے ہیں۔ شروع میں نے اس کی تھوڑی سی آپ کے ساتھ جو ہے بیان بھی کیا تھا کہ گل محمد سے میری بات ہوئی، تو بڑے عرصے سے میری اس کی دوستی ہے، 30-35 سال، اتنا کافی عرصہ گزر گیا ہے، میں پوری طور پہ اس کو گن کے آپ کو ایگزیکٹ بھی نہیں بتا سکتا، بہت پرانا تعلق ہے۔ اور میرے اس دوست نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے، بڑا اچھا رائٹر ہے، کتابیں بھی لکھتا ہے، تو بڑی باتیں ہوئیں ہر موضوع پر، ادب اور اس کے علاوہ ملک کے دوسرے معاملات کے حوالے سے، بڑا اچھا اس کے پاس جو ہے وہ جو مطالعہ بہت اچھا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، تازہ ترین معلومات ہیں اس کے پاس۔ لیکن یہ میرا گل محمد جو ہے جب عمران نیازی کی بات آتی ہے تو پھر یہ پورا گل محمد ہوتا ہے، اور اس کے پاس صرف اتنی خبریں ہوتی ہیں کہ ان خبروں کی مدد سے یہ جو عمران نیازی کی محبت ہے وہ اس کی برقرار رہتی ہے، اور اسے عمران نیازی جو ہے وہ صادق اور امین نظر آتا ہے۔ اسے خبریں اور خبروں کا وہ ورژن وہ پتہ ہے کہ جس کے جو کہ عمران نیازی کے حق میں جاتی ہیں، جن سے ایسا لگتا ہے کہ بھائی وہ ملک کا پاپولر سیاستدان بھی ہے اور بے گناہ بھی ہے اور جلدی وہ رہا ہونے والا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی خیال ہے کہ ملک کے جو ہمارے اصلی حکمران ہیں وہ بہت جلدی جو ہے عمران نیازی کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ اب اس نے جو عمرانی خبر نامہ مجھے دیا تو اس میں یہ خبر یہ تھی کہ عمران نیازی کے خلاف جو عدت والا کیس تھا، غالباً حنیف نامی کو بندہ تھا، اس نے کیا تھا پنڈی میں، تو وہ کیس جو ہے واپس جو ہے وہ ہو گیا۔ اب یہ عمران نیازی کے لیے بہت بڑی کامیابی، اس کا یہ خیال ہے۔ اب مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آئی، لیکن پھر میں نے اپنے اس گل محمد کی جو ہے نا دل شکنی کرنی مناسب نہیں سمجھی۔ لیکن اب اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ یہ کیس واپس لینا جو ہے کس حکمت عملی کے تحت دیا گیا ہے۔ یہ تو خطرناک ایک موو کی گئی ہے کہ وہ کیس واپس لے لیا گیا ہے، اور اس کی جگہ ایک اور کیس جو ہے وہ بشرا بی بی کا جو شوہر ہے، سابقہ شوہر خاور مانی کا، اس نے کر دیا، اور ظاہر ہے سابقہ شوہر نے تو ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ ان سے حدود کی جو ہے شرعی حدود جو ہے وہ بھی لگ سکتی ہیں، اور پھر یہ جو نیو مدینہ کا 2 نمبر خلیفہ ہے اس کے لیے شرعی سزا جو ہے اس کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میرا یہ جو گل محمد اس کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ جو ملک ریاض والا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ وہ کیوں کہ ملک ریاض نے انٹرویو دے دیا ہے اور بتایا کہ یہ پیسے تو اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں تھے، اس لیے اس کی مرضی وہ جس طرح لائے، اور برطانیہ کی حکومت نے تو کبھی ضبط بھی نہیں کیے تھے، اور اس نے انٹرویو کر کے ساری وضاحت کر دی، اس لیے یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اس کو یہ اصل حقائق نہیں پتا
کہ اس میں اور کیا تفصیلات ہیں، یہ ملک ریاض کا کہہ دینا تو اس میں کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن اس پڑھے لکھے بندے تک صرف وہ خبریں پہنچ رہی ہیں جن سے عمران نیازی جو ہے وہ اس کی پاپولیرٹی جو برقرار رہتی ہے۔ تو یہ میں آپ کو مطلب آپ سے شیئر کرنے کا مقصد تھا کہ دیکھیں ان لوگوں تک اصل معاملہ جو ہے، اصل خبریں جو وہ پہنچتی نہیں، اور یہ جو ہے میرا دوست جو یہ پڑھا لکھا بندہ ہے، تو جب پڑھے لکھے گل محمد ہیں ان کا یہ حال ہے، تو آپ سوچیں کہ جو لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس زیادہ شعور نہیں ہے، ان کا کیا حال ہوگا۔ اب یہ جتنے گل محمد ہیں یہ اپنی رائے پر اس لیے قائم ہیں کہ ان کو وہ ساری خبریں بر وقت دی جاتی ہیں جن سے عمران نیازی کا جو سیاسی بت ہے وہ برقرار رہتا ہے، اور وہ ان کو پروپیگنڈا مشینری بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک تو وہ خبریں دی جاتی ہیں، دوسرا بڑی چالاکی کے ساتھ انہوں نے ایک ایسا حصار قائم کیا ہوا ہے، ایسا فلٹر لگایا ہوا کہ ان تک اصل خبر جو ہوتی ہے وہ پہنچتی نہیں۔ ظاہر ہے یہ ان کا کمال ہے، لیکن یہ دوسری جو جماعتیں، سیاسی جماعتیں ہیں جن کی عمران نیازی کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے سیاست، یہ ان کا کام تھا کہ ان کی جو مشینری ہے وہ اصل حقائق ان لوگوں تک پہنچائے، لیکن عمران نیازی نے اپنے لوگوں کے ارد گرد ایسا حصار قائم کر دیا کہ ان تک صرف وہی خبریں جاتی ہیں، اور دوسری پارٹی جو وہ اس معاملے میں کمزور ہے، اور دوسرا ان کا ایک ان کا قصور یہ بھی ہے کہ ان کا اس طرح پورا دھیان بھی نہیں، پوری توانائی بھی نہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ جو اگلا الیکشن ہے اس میں ہم نے حصہ کیسے لینا ہے، کس طرح حکومت کا حصہ بننا ہے، تو اس لیے ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہے، وہ لہٰذا عمران نیازی کو یہ بھی آسانی ہے، اور عمران نیازی کی سیاسی مقبولیت جو ہے وہ اس کو زیادہ فرق نہیں پڑ رہا۔ اور دوسری جانب جو پنڈی والے ہیں وہ آپریشن رد العمران انہوں نے وہ اس پہ عمل تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی کاروائیاں بھی زیادہ اثر نہیں دکھا رہی، اور وجہ کہ ان کی بھی جو فوکس جو ہے وہ صرف اس آپریشن پر نہیں ہے، ان کا اصل فوکس یہ ہے کہ جو ملکی سیاست ہے اس پر کنٹرول جو ہے اس کو مکمل کنٹرول وہ کیسے کیا جائے، اور ہر بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس میں ان کی نمائندگی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو جائے، وہ یہ کوشش کرے کہ جو بھی پارٹی ہو وہ انہی کی پارٹی نظر آئے، ہر پارٹی میں اپنے بندے اس طرح وہ ڈال رہے ہیں کہ بس اس کے بعد بظاہر ان کے لیڈر کنٹرول کر رہے ہوں گے، لیکن اندر جو ہے سارے نمائندے جو ہیں وہ زیادہ تر وہ ہوں گے جن کی ڈوریں جو ہے وہ جی ایچ کیو والے ہلا رہے ہوں گے، تو اس لیے ان کی توجہ اس طرف ہے، اور جو ہے اسی پالیسی کے تحت وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی جو سیاسی منظر نامے اور سیاسی جماعتیں ان کی وہ صورتحال ہو کہ وہ جو آپ نے مصرع سنا ہوگا کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، تو یہی نظر آئے گے۔ تو یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عمران نیازی کے جو سیاسی اور جرنیلی مخالفین جو ہیں وہ اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہو رہے، اور عمران نیازی کے جتنے بھی وہ گل محمد ہیں وہ زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد، وہ اس پہ قائم ہے اور عمران نیازی کے ساتھ وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری آج کی گپ شپ، پھر انشاءاللہ کسی اور سیاسی موضوع پر آپ کے ساتھ تبادلہ خیالات ہوگا، اس وقت تک کے لیے رب رکھا۔